اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ جو بندہ 40 دن تک رزق حلال کھائے اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور یہ طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کھانے سے کوئی کھانا بہترین نہیں جو ہاتھ سے کما کے کھایا جائے۔ اور بندہ جو اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، بیوی کو کھلاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، نوکروں چاکروں کو کھلاتا ہے، وہ سب صدقہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی حکومت میں جو حضرت سے متعارف نہ ہوتے ان کے پاس جاتے، جا کے پوچھتے کہ تمہارا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کی سیرت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ کس درجے پر وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے داؤد علیہ السلام سے بات کرو۔ یوں ہی حضرت داؤد علیہ السلام باہر نکلے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ آدمی کی شکل میں فرشتہ مل گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تمہارا داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہتر ہیں، اچھے ہیں، مگر ایک بات ہے کہ وہ بیت المال سے مال لے کے کھاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وقت کہا کہ آج کے بعد میں بیت المال سے مال نہیں لوں گا، وہاں سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اپنا کام کرنا شروع کر دیا، لوہے کی زرہ بنانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا یوں نرم ہو جاتا جیسے موم نرم ہو جاتی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس کی زرہ بناتے، اور ایک زرہ حضرت داؤد علیہ السلام 6000 میں فروخت کرتے، 2000 اپنے پاس رکھتے، اپنا خرچہ چلاتے، اور 4000 حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے۔ تو میرے بھائی، ہاتھ سے کمائیں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں۔ جہاں ضرورت پڑے دین کو، اسلام کو، وہاں دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، کھلانے والے بن جاؤ۔ اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے، ہر جاندار جو زمین پہ ہے، ہر جاندار اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ خشکی پہ ہے، وہ تری میں ہے، وہ ہواؤں کی دوش میں اڑ رہا ہے، یا وہ پتھر میں ہے، یا وہ زمین کے تہ میں ہے، وہ انسان ہے، حیوان ہے، درند ہے، پرند ہے، چرند ہے، ہر جاندار کو اللہ رزق دے رہا ہے، اور دے گا، اس کی ذمہ کرم پہ ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہم نے اس رزق کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ بندے کے پاس حرام ذرائع سے وہ حاصل کر لیتا ہے، بہت مال آ جاتا ہے، کہتا ہے یار میرے پاس بہت مال آ گیا، حالانکہ وہ مال اگر حلال ذرائع سے بھی حاصل کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دینا ہی تھا جتنا اس نے حرام ذرائع سے حاصل کیا ہے۔ مولا علی کے پاس ایک آدمی آیا سائل بن کے، تو مولا علی فرمانے لگے یہ میرا اونٹ پکڑو، میں ذرا نماز پڑھ لوں، پھر میں واپس آتا ہوں تو پھر تیرے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو وہ اونٹ لے کے بھاگ گیا۔ مولا علی فرمانے لگے دیکھو کتنا بلا آدمی ہے کہ میں نے اس کو یہ اونٹ ویسے ہی دے دینا تھا، مگر اس نے اپنا رزق حلال کی بجائے حرام کھایا۔